نحمدہ و نصلی و نسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی فی کتابہ المجید من کان یرید العاجلۃ عجلنا له فیہا ما نشاء لمن نرید ثم جعلنا له جہنم یصلاها مذموما مدحورا صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ صراط الجنان فی تفسیر القرآن جلد 5 صفحہ نمبر 436 ہے۔ جو جلدی والی دنیا چاہتے ہیں، ہم جسے چاہتے ہیں اس کے لیے دنیا میں جو چاہتے ہیں جلد دے دیتے ہیں، پھر ہم اس کے لیے جہنم بنا رکھی ہے جس میں وہ مردود ہو کر داخل ہوں گے۔ یعنی جو صرف دنیا کا طلبگار ہو تو یہ ضروری نہیں ہے کہ طالب دنیا کی ہر خواہش پوری کی جائے اور اسے دیا جائے جو وہ مانگے وہی دیا جائے، ایسا نہیں ہے، بلکہ ہم ان میں سے جسے چاہتے ہیں جتنا چاہتے ہیں اتنا عطا کر دیتے ہیں، اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ محروم کر دیتے ہیں، اور کبھی ایسا ہوتا ہے وہ بہت چاہتا ہے لیکن تھوڑا دیتے ہیں۔ اگر دنیا میں اس کی پوری مراد دی گئی تو آخرت کی بد نصیبی شقاوت جب کہ مومن ہر حال میں بالکل جدا ہے، جو آخرت کا طلبگار ہے وہ دنیا میں اگرچہ وہ زندگی مشکل کے ساتھ گزارتا ہے لیکن آخرت میں اسے اللہ تعالیٰ نوازے گا، لیکن جو کافر ہے فقط اسے دنیا ملتی ہے، آخرت میں اسے ذلیل اور رسوا کر جہنم میں جانا ہے۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ دنیا اتنی ہی ملے گی جتنی نصیب میں ہے۔ آپ کسی کی دنیا کو بچانے کے لیے اپنی آخرت کو برباد نہ کریں، اپنی آخرت کو برباد نہ کریں، یوں ہی وہ کسی کی دنیا کی خاطر بھی اپنی آخرت تباہ نہ کریں۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے نزدیک لوگوں میں بدترین درجے والا وہ بندہ ہے کہ جو دوسروں کی دنیا کی خاطر اپنی آخرت برباد کرے۔ یاد رہے کہ مومن کامل کا دل دنیا میں رہتا ہے مگر دل میں دنیا نہیں رہتی، بلکہ دل میں صرف دین رہتا ہے۔ اگر دل میں دین کی بجائے دنیا آ جائے تو وہ ہلاک ہو جاتا ہے۔ جیسے کہ کشتی پانی میں چاہے تو تیرے گی، لیکن پانی کشتی میں آ جائے تو کشتی ڈوب جائے گی۔ تو آج کے درس سے قرآن کا خلاصہ یہ ہے، جو کافر ہے فقط اسے دنیا دی جاتی ہے، آخرت میں وہ ذلیل اور رسوا ہو کر جہنم میں جائے گا کیونکہ اس کے پاس ایمان نہیں ہے۔ لیکن جو مومن ہے اگرچہ وہ دنیا میں تھوڑا رسوا ہوتا ہے، پریشان ہوتا ہے، کبھی تکلیف آتی ہے، کبھی خوشی آتی ہے، لیکن آخرت میں اللہ تعالیٰ اسے عطا فرمائے گا۔ اور 2 حدیث آپ کے سامنے بیان کی ہے۔ اس حدیث کا خلاصہ یہ کہ آپ دنیا میں رہیں لیکن دنیا آپ کے دل میں نہ آئے۔ اگر دنیا دل میں آ گئی تو کس طریقے کشتی پانی کے اندر صحیح چلتی ہے، اگر پانی کشتی میں آ جائے تو وہ ڈوب جاتی ہے۔ اس لیے ہم دنیا میں رہ کر دین پر عمل کریں، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے طریقوں پر چلیں، جن کاموں کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے وہ کام کریں، اور جن کاموں سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں منع فرمایا ہے اس سے رک جائیں۔ اس لیے اس میں مومن کے لیے بھلائی ہے، ایمان والے کے لیے بھلائی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ خالق کائنات ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔